اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم لیلۃ القدر کا تفصیل بیان سنیں گے۔ آج ہم ایک عظیم اور فضیلت والی رات لیلۃ القدر کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں آتی ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر سورہ القدر میں فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات کی عبادت کرے گا اس کو پوری زندگی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت میں گزارتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ حدیث اور علماء کے اقوال مطابق شب قدر کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: سکونات و امن۔ اس رات میں ہر چیز میں ایک سکون اور امن محسوس ہوتا ہے۔ دل و دماغ میں تسکین ہوتی ہے۔ موسم کا اعتدال، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، موسم ایک دم معتدل ہوتا ہے۔ سورج کا عروج، اگلی صبح سورج بنا سکون کے نکلتا ہے، یعنی اس کی روشنی نرم ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص کر طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں میں اس لیے مومن کو چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کی عبادت، نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز کا اہتمام کریں۔ 2 رکعت کر کے جتنی ہو سکے ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ ذکر اور تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ دعا اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کریں۔ ایک اہم دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات شب قدر ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ شب قدر ایک عظیم احمد ہے جو صرف ایک مرتبہ سال میں آتی ہے۔ اس رات کو غنیمت جان کر اپنی مغفرت، رزق میں برکت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ لیلۃ القدر کی نمازیں۔
लैलतुल क़द्र में कुरान की तिलावत, दुआ, मग़फ़िरत और अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक और अहम चीज़, सदक़ा और खैरात, गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों और मिस्कीनों की मदद करना, मस्जिद या मदरसे के लिए पैसे देना। जो इस रात सदक़ा करेंगे, उसका अजर भी 1000 महीनों के सदक़े के बराबर लिखा जाता है। लैलतुल क़द्र का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर किसी शख्स को ये रात नसीब हो जाए और वो इबादत में मशगूल हो, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी ये नई ज़िंदगी का आगाज़ है, अल्लाह की तरफ से एक नया मौका है। मेरी अजीज बहनों, लैलतुल क़द्र हर रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन रातों को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इबादत, दुआ और तौबा करें। अगर अगर आपने ये रात पाली तो समझ लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी की बेहतरीन रात पाली। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।